ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے قہقہ سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گمسان کا رن پڑا ہو۔ فرش پر بڑے عجیب سے آمیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح سے ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے، اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے وہ جھڑکا بولی، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک؟ عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی تینوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کا ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں، میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، اور تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اونچا کر کہا۔ وہ الگ بات ہے کہ امن سے کوئلہ برآمد ہوا، اور وہ تینوں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے کھڑا ہوا۔ چلیے عمیر صاحب آپ فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیے۔ اتنا ماروں گی، یاد رکھو گے؟ تانیہ نے دمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بے چارو بہادر وہیں دبا گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جہاں کے بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیے بہادر صاحب فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئی تو بہادر رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے بہادر، خود ہی شٹ اپ۔ انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کروا دیا۔ پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا۔ ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو کام کرتا دیکھا بہادر دانت نکال رہا تھا، اور وہ تینوں اس کے دانت دے کر اٹھی آنکھیں، مگر مما کی موجودگی کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئی۔ وہ ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہیں سے سارا فرنیچر اسی کی جگہ پر رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈر دیے تھے، اب بہت بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے مما، بازو دکھ رہے ہیں، جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نہیں بھی پتا تھا ماما، انہیں بھی پتا تھا ماما پہ اثر نہیں ہوگا، تو کراہنا چھوڑ کر کیرم لے کر بیٹھ گئے اور مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ اپنے پاپا کو تو آنے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے پر کھانا تو کھا سکتے ہیں۔ وہ اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کے نوک پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیم طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے رکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز سے ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پر رکھی تھی، اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا
دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کی سنہری فریم کی اینک کو پکڑے گود میں پڑا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پہلی زرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی، جس نے ماحول کو پر اسرار بنایا ہوا تھا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی، انہیں آواز دیتے ہوئے۔ وہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دی، مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھا کچھ کہا تھا، مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئی تھی۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار وہ سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کی ایک غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی، اور پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا، جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گنے بال رات اور چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں۔ اب جا کر بابا کو وش کرنے کا خیال آیا ہے۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھائی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ بھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے ہوئے اس کے ہاتھ وہیں رکے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھی اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے، اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا، اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے وہ اٹھ گئی اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کی جانے پر اس کے چہرے سے الگتی تکلیف جیسے آج وہ اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آگے، کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لاؤنج سے گزر کر وہ ٹیرس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آدھی لڑکی سے ٹکرا گئے، اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی، آرام سے، گر جاؤ گی، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے۔ بائی دا وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی ڈور کا کریز جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں؟ جی نہیں، پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولی، حالانکہ وہ تھک چکے تھے، وہ فوراً سونا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کے بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے محسوس تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے۔ اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی، اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں،
بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، آج تو 29 نومبر ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کروا سکتی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرنا پڑتا ہے، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آگے۔ آئیے برہودار، کب سے آپ کا انتظار ہے۔ بابا جان انہیں دیکھتے ہوئے بولے، ہیپی برتھ ڈے نور الہدا۔ ان سے بغل گیر ہوئے۔ سوری بابا جان، اس بار بھی بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کن آنکھوں سے دیکھ کر وہ اسے چرانے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیے بیٹھے۔ انہیں صوفے پر بیٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر کینڈل جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان، کیک کاٹ لیں کیا؟ بابا جان، بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں، آپ کے ذرا دھیان سے۔ انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر تھی، ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدا نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پاری اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی۔ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کی تھی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ فائزہ، مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینتے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے؟ وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ پھر اس نے شاک کی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی، جوادگی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا تھا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اسے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ وہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا؟ مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہے نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہوگی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں۔ تانیہ نے یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی بغیر کچھ کہے چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ تانیہ کو دیتے ہوئے کہا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ مجھ سے کیوں نہ کہہ دیا؟ وہ کپ پکڑاتی بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں؟
تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہوگی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے روکنا چاہا لیکن وہ رکی ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پولیس رات پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ۔ ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والے کا پور سہم بن جاتا ہے۔ وہ کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگاہی کے بعد تمہیں جدائی بخشنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ فائزہ نے سوچا، ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹے پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچا ہوں دیر سے آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے اس کے براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ ان کی دے رہی وہ آنکھیں نکال کر بولے، آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھا۔ اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ڈالتے دیکھا مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار پلٹ کر سر پر رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھا مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا۔ پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیے، تم بعد میں چلے جانا، ان سے پہلے مریم بول پڑی۔ پھر اس فائل سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا، میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھا دیکھا وہ بولی، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے مل کر جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لاعلمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی میں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے، تمہارا وہم ہے، وہ شاید بتانا نہیں چاہتے۔ اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہے اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کو پیار کرتے ہوئے بولی، ان باتوں کو اتنا سیریس مت لیا کرو، آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی۔ ہاں آؤ، تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ تفکر ان کے چہرے پر بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کی طرف کمرے کے دروازے پر جا کر رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے بسی جھلکنے لگی تھی۔ پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اسے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے اسے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے بالوں کی سٹیپ کٹنگ کمر کے ہم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرنا پڑتا تھا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی خدا کی طرف مڑی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکی کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا،
کان پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے جنہیں انہوں نے کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر کی کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں؟ آخر تم دونوں بچپن کے دوست، بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی تھی جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹری کا وینڈور ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو صرف تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ دیا، عنصر سے تمہیں پرپوز کیا ہے۔ خود وہ حیران ہوئی، مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹی کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ ہی ہے۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماں لے کر اس نے کچھ بولنا چاہا، پر مریم نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی، جب تک تم پڑھی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی؟ ماما پلیز اس ذکر کو ابھی رہنے دے، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اسے سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی۔ اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رکا، اس کی فاق شکل لے کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب بھی کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں باندھ کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی کہ تمہارے لیے عنصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گنوانا۔ میں جاؤں؟ اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دی۔ ان کے پاس سے اڑ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اسی وقت اسے گھر میں دیکھا حیران ہوئے۔ بس جا ہی رہی تھی، پھر بیڈ پر ان کے برابر بیٹھے ہوئے بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے، وہ کاستر مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھجکے، پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ واپس جا چکے ہیں، ایسے ایسے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نیم البدل نہیں ہو سکتی، پر پھر بھی وہ مسکرایا تو اسے حوصلہ ہوا، پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کری تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ہی سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولی، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، آج بھی میں شام کو آنے والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ کو بابا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر چلی گئی۔